بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ ایس ایم کے گرافکس دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو السٹریٹر کی ایک نئی کلاس میں ویلکم کرتا ہوں۔ اور آج کی کلاس میں ہم لیئرز والا پینل ڈسکس کرنے والے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ کلاس ہے، اس کو پورا دیکھیے گا۔ تو ہم آ جاتے ہیں جیمنائی کے اوپر، اور جیمنائی کے اوپر آنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ماڈیول نمبر 7 ہے یا جو چیپٹر نمبر 7 ہے وہ لیئرز اینڈ آرگنائزیشن کے حوالے سے ہے۔ تو لیئرز کے اندر کیا کیا ہمارے سب ٹاپکس آتے ہیں کہ لیئرز پینل کیا ہے، اس میں ہم نے لیئرز کو کریٹ کیسے کرنا ہے، ری نیم کیسے کرنا ہے، آرگنائز کیسے کرنا ہے، اور پھر ہم نے گروپس کس طرح سے کریٹ کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے کلپ ماسک کس طرح سے کرنا ہے اپنی لیئرز کے اوپر، اور ڈفرینٹ قسم کے سٹائلز کو کیسے لیئرز کے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم السٹریٹر کے اوپر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ لیئرز والا پینل آ رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ پینل نہیں آ رہا تو آپ ونڈو میں جا کے لیئرز والے پینل کو کھول کے اس پینل کے اوپر آ سکتے ہیں۔ ویورز، سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں بتاؤں آپ کو، جو السٹریٹر اور فوٹو شاپ کے اندر جو بیسک ڈفرینس ہے، وہ ایک ڈفرینس یہ ہے کہ السٹریٹر کے اندر لیئرز آٹومیٹیکلی کریٹ کرتا ہے السٹریٹر، جنہیں ہم سب لیئرز بولتے ہیں، جبکہ فوٹو شاپ کے اندر اکثر اوقات ہمیں لیئرز کو خود سے کریٹ کرنا پڑتا ہے، یا اس میں ہمیں لیئرز کو ایڈ کرنا پڑتا ہے اکثر اوقات، اور اس میں لیئرز زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں لیئرز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے کافی سارے لیکچرز کر لیے ہیں اور اس کے بعد ہم لیئرز کو ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم جب آپ کوئی چیز یہاں پہ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو لیئرز آٹومیٹیکلی کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں، جنہیں ہم سب لیئرز بولتے ہیں۔ تو ان کو ہم نے کریٹ کس طرح سے کرنا ہے، اگر ہم مینولی کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ تو ہم لیئرز والے پینل میں آ چکے ہیں۔ بالکل فوٹو شاپ کی طرح آپ کو لیئرز والا پینل مل رہا ہے، جس کے لیفٹ سائڈ پہ آپ کو آئی والا آئیکن مل رہا ہے، جس سے اس لیئر کو آپ ہائڈ اور شو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جب بھی کوئی آبجیکٹ یہاں پہ ڈرا کرتے ہیں نا، جیسے کوئی یہاں پہ ہم ریکٹینگل ڈرا کرتے ہیں، کوئی دوسری شیپ یہاں پہ ڈرا کرتے ہیں، تو اس کو کیا کرتا ہے آپ کا جو السٹریٹر ہے نا، وہ ایک سب لیئر میں آٹومیٹیکلی بناتا جاتا ہے، لگاتا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کی لیئر نمبر 2 ہے نا، یہ آپ کی مین لیئر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے یہ ایرو لگا ہوا ہے۔ ایرو جب کھولتے ہیں تو اس کے نیچے سب لیئرز آ رہی ہیں، اور وہ آٹومیٹیکلی سب لیئرز بنا کے آپ کے آبجیکٹس کو اس کے اوپر لگاتا جا رہا ہے۔ اب جس سب لیئر کے رائٹ سائڈ پہ آپ کلک کریں گے نا اس جگہ پہ، تو وہاں پہ ایک ریکٹینگل آ جائے گی یا ڈاٹ آ جائے گا، اور وہ آبجیکٹ آپ کا سلیکٹ ہو جائے گا۔ اس پہ کلک کریں گے تو پوری کی پوری لیئر آپ کی سلیکٹ ہو جائے گی، اور اس کے اندر جتنی بھی سب لیئرز ہیں وہ آپ کی سلیکٹ ہو گئی ہیں۔ اگر آپ نے کسی بھی لیئر کو ری نیم کرنا ہے تو آپ نے اس کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے، تو یہاں سے آپ اس کو ری نیم کر سکتے ہیں۔ انٹر دبائیں گے تو وہ آپ کا جو لیئر ہے وہ ری نیم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کسی بھی سب لیئر کو بھی آپ اسی طرح ری نیم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں تھوڑا سا بڑا دیکھنا ہے یا ان کا سائز تھوڑا سا بڑھانا ہے اس کے تھمب نیلز کا، تو یہاں پہ آپشنز آ رہی ہیں، اس پہ کلک کریں۔ یہاں پہ پینل آپشنز آ رہی ہیں، اس پہ جائیں اور یہاں سے آپ اپنے جو لیئر کا آئیکن ہے اس کو لارج کر لیں اور اس کو اوکے کر دیں۔ تو دیکھیں وہ آپ کا جو ویو ہے وہ لارج ہو چکا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نیچے۔ ہم اپنی مرضی سے ایک لیئر اگر بنانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آئیں، یا آپ کے پاس پلس والا بٹن آ رہا ہے تو یہ کریٹ نیو لیئر والا بٹن ہے، اس پہ کلک کریں گے تو وہ ایک لیئر یہاں پہ ایڈ کر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں اس نے ایک نئی لیئر ایڈ کر دی ہے۔ اب آپ جو کچھ بھی ڈرا کریں گے وہ اوپر والی نئی لیئر کے اوپر ڈرا ہوگا۔ اب آپ اس کے اندر آپ نے دو شیپس کو ڈرا کی ہے، آپ مزید سب لیئرز کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیفٹ والا آئیکن ہے جس سے آپ اس کے نیچے ایک سب لیئر کریٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب لیئر کریٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ اس لیئر کے اندر اس لیئر کو آپ بنا سکتے ہیں، یا اس کے اندر آپ چیزوں کو لگا سکتے ہیں، اور جب چاہے آپ اس لیئر کو بند کریں گے تو اس لیئر کے نیچے جتنی بھی سب لیئرز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی ہائیڈ ہو جائیں گی۔ یہ آپ کے ڈفرینٹ قسم کی نا شو اور ہائڈ کرنے والا آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو فوٹو شاپ میں آتا تھا، کسی بھی آبجیکٹ کو اگر آپ بند کرنا چاہ رہے ہیں، ہائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب یہاں سے ہائڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی بھی آبجیکٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو ان رائٹ سائڈ پہ اسپیس پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کا ڈاٹ آ جائے گا، اور وہ آپ کا لیئر یا آپ کی سب لیئر وہ سلیکٹ ہو جائے گی، اور وہ آپ کو یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ ابھی یہ آبجیکٹس ہمیں نظر اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے کلرز نہیں کیے ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایم ٹی ہے، اس میں کوئی کلر آپ کریں گے نا، پھر آپ کو یہ آبجیکٹس نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کلرز کر سکتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی لیئر کو، کسی بھی سب لیئر کو گروپ کس طرح سے کرنا ہے۔ تو ہم واپس آ جاتے ہیں۔ لیٹ سپوز کہ ہم نے ان دونوں شیپس کو گروپ کرنا ہے، تو میں کلک کر کے ڈریگ کرتا ہوں،
تو یہ دونوں شیپ سلیکٹ ہو گئی ہیں اور ساتھ یہ بھی شیپ ہماری سلیکٹ ہو گئی ہے دوسری لیئر سے. اس کے اندر بھی ہم کوئی کلر فل کر لیتے ہیں. اب ہم نے ان تینوں کو کیا سلیکٹ اور ان کو گروپ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ چوتھا بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو سلیکٹ نہیں کرتے. اس پہ رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ گروپ کر لیں. اس کی شارٹ کٹ کیا ہے کنٹرول جی. ایک الگ لیئر کے اوپر جا کے اس نے ایک گروپ بنا دیا اور اس کے اندر ان تینوں لیئرس کو اس نے ڈال دیا, الگ کر دیا سب سے. یعنی کہ جب اس کو بند کریں گے تو یہاں سے وہ ہائیڈ ہو جائے گا پورے کا پورا گروپ. اور جب آپ ایک کو موو کریں گے تو باقی بھی آبجیکٹس اس کے ساتھ موو کریں گے کیونکہ وہ آپ نے اس کو گروپ کر لیا ہے. اب اگر آپ نے اس کو ان گروپ کرنا ہے تو آپ اس پہ رائٹ کلک کریں اور اس کو ان گروپ کر لیں, یا کنٹرول شفٹ جی دبائیں تو وہ ان گروپ ہو جائے گا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کلپ ماسک کس طرح سے کرنا ہے اپنے لیئرز والے پینل کے اندر. ویورز, آپ نے کلپ ماسک والی کلاس پہلے دیکھی تھی, تو اگر نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیجئے گا. اس پلے لسٹ کے پیچھے ہی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی, ٹھیک ہے, جس میں آپ کو کلپ ماسک والا ٹاپک مل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے کس طرح سے کلپ ماسک کرنا ہے لیئرز والے پینل کے اندر. تو ہم آ جاتے ہیں اپنے کسی امیج کے اوپر, ٹریک کر کے لے آئیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کلپ ماسک کریں. تو اپنی اس لیئر کو اس کے اوپر لے آئیں, ٹھیک ہے, یا آپ اپنی شیپ اس کے اوپر لے آئیں اس پیٹرن کے. ان دونوں کو آپ نے کیا سلیکٹ اور یہاں سے آپ کے پاس آپشن آئے گی کلپ ماسک کی, ٹھیک ہے. میں نے جو بیک گراؤنڈ پیٹرن ہے اس کو امبیڈ کر لیا پہلے. پراپرٹیز میں جا کے میں نے اس کو امبیڈ کیا پہلے بیک گراؤنڈ پیٹرن کو. اس کے بعد میں نے ان دونوں کو سلیکٹ کیا ہے. پیٹرن میرا نیچے ہے اور جو شیپ ہے ہماری وہ اوپر ہے. یہ پیٹرن کے بارے میں آپ کو بتا دوں, یہ امیج ہے, جے پی جی امیج ہے, ٹھیک ہے. جے پی جی امیج نیچے ہے, اس کو ہم نے امبیڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر ایک شیپ لگائی ہے اور ان دونوں لیئرز کو ہم نے کر لیا ہے سلیکٹ. جب آپ ان دونوں کو سلیکٹ کر لیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ میک کلپ ماسک والا بٹن آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس پہ جب کلک کرتے ہیں تو وہ کیا کرے گا, نیچے والے امیج کو آپ کی لیئر کے اندر لگا دے گا, اوپر والی شیپ کے اندر لگا دے گا, ٹھیک ہے. اس کو کلپ ماسک کر دے گا اور اس کو اب یہاں سے ریلیز بھی کر سکتے ہیں. ریلیز کریں گے تو دوبارہ پہلے والی پوزیشن میں واپس آ جائے گی آپ کی وہ لیئرس, ٹھیک ہے. دوبارہ سے آپ نے کرنا ہے انہیں سلیکٹ اور دوبارہ سے آپ ان کو کلپ ماسک کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. رائٹ کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ویورز, یہ آپ نے دیکھا, آپ اس کو کلپ ماسک کر سکتے ہیں. اور اس سے نیکسٹ جو چیز ہے وہ آپ کے پاس ہے کہ آپ نے اس کو کلیکٹ فار ایکسپورٹ کس طرح کرنا ہے. آپ نے ایک اپنے آرٹ ورک کے اندر کسی ایک لیئر کو یا ایک سب لیئر کو سلیکٹ کیا ہے اور آپ اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں. صرف اس پارٹ کو, اس پرٹیکولر پارٹ کو آپ سیو کرنا چاہ رہے ہیں. آپ پورے کے پورے امیج کو یا پورے کے پورے ڈاکومنٹ کو سیو نہیں کرنا چاہ رہے, آپ صرف چند ایک لیئرس کو یا ایک لیئر کو اگر ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے کریں گے. آپ یہاں پہ کلک کریں گے کلیکٹ فار ایکسپورٹ. جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایسٹ ایکسپورٹ کا پینل کھل جائے گا. یہ ایسٹ ایکسپورٹ کے پینل کی میں نے الگ سے کلاس بنانی تھی, لیکن اب چونکہ یہاں پہ ٹاپک آ چکا ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. ایسٹ ایکسپورٹ آپ کو ونڈو میں جا کے بھی ملتا ہے. ونڈو میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہاں سے ایسٹ ایکسپورٹ کا پینل مل جاتا ہے, یہاں سے بھی آپ کھول سکتے ہیں. تو آپ جب اس کو کھولیں گے تو آپ کے سامنے وہ آبجیکٹ آ چکا ہے جو آپ نے سلیکٹ کیا تھا. اب آپ نے اس کو کس میں سیو کرنا ہے, پی این جی میں کرنا ہے, جے پی جی میں کرنا ہے, ایس وی جی میں کرنا ہے, پی ڈی ایف میں کرنا ہے. وہ آپ فارمیٹ یہاں سے سلیکٹ کریں گے, اس کی ریزولوشن یہاں پہ پٹ کریں گے جتنی آپ نے اس کو سیو کرنا ہے, جتنی ریزولوشن میں, اور اس کے بعد آپ اس کو ایکسپورٹ کر دیں گے. پہلے سلیکٹ کریں یہاں سے, یہ لازمی ہے, اس کو آپ نے سلیکٹ ضرور کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایکسپورٹ والا بٹن آ رہا ہے, اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر کہیں پہ بھی اپنے اس امیج کو سیو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ دیکھیں اس نے ایکسپورٹ کر دیا اس فولڈر کے اندر. تو ہم جا کے دیکھ لیتے ہیں بھائی 400 PPI. یہ دیکھیں آپ کا جو وہ پیٹرن تھا جو ہم نے پی این جی میں سیو کیا تھا تو وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس نے یہاں پہ آپ کو ایکسپورٹ کر دیا وہ گرافک. کتنا امیزنگ ہے. اس کے علاوہ جب آپ سٹائلز لگانا چاہ رہے ہیں تو سٹائلز ہم نے اپیرنس والے پینل میں کیے تھے اور آپ کو یہاں بھی سٹائلز مل رہے ہیں. آپ ان کو اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیئرز والی کلاس اچھی لگی ہے. ایس ایم کے گرافکس کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. اپنا خیال رکھیے, آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا. اللہ حافظ.